اب میں چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے خاص کانٹیکسٹ میں آ کر بات کروں. پہلی بات تو یہ سمجھیے، اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان. یہ پاکستان کس شے کا نام ہے؟ کیا یہ دنیا میں دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ویسا ہی مسلمان ملک ہے، یا اس کی کوئی خصوصی اہمیت ہے، کوئی خصوصی حیثیت ہے، کوئی امتیازی مقام اور مرتبہ ہے؟ اور یہ بھی سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید سے. میں نے اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، میں یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. ذرا یاد کرو اے مسلمانوں جب تم ہندوستان میں. اب میں اس کی جو ہے تفسیر نہیں کر رہا کہ جب یہ نازل ہوئی یہ صورت اس کا کیا مطلب، اس کے الفاظ کا جو عموم ہے اس کے حوالے سے جس طرح یہ پاکستان کی تحریک کے اوپر 100% منطبق ہو رہی ہے اسے سمجھیے. جبکہ تم اقلیت میں تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا. ہندو زیادہ بیدار، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، اور انگریز اس کی پشت پناہی کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ کہ مسلمان سے حکومت چھینی تھی، بغاوت کا اندیشہ تھا. ہندو پہلے بھی غلام تھا، اس کے لیے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا. پہلے غلام مسلمانوں کا تھا، اب عیسائیوں کا ہو گیا. اسے اٹھانا تھا مسلمان کے مقابلے. اس سے ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ انگریز چلا جائے گا، اب تو پھر بھی رول آف پین ہے، رول آف سورڈ تو نہیں ہے اس وقت. انگریز کی کچھ نہ کچھ قانون جو ہے رول آف لا تھا. اگر یہ چلا گیا اور ملک ہو گیا آزاد دنیا کے موجودہ اصولوں کے مطابق، ون مین ون ووٹ، تو مسلمان تو بالکل ہی رحم و کرم پر ہوں گے. ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی ثقافت، ان کی زبان، ان کے معاش کو، ان کے مذہب تک کے اوپر ہندو جو ہے وہ حملہ کرے گا اور اپنی 800 سالہ جو ہے غلامی کا یا 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکائے گا، جس کا ظہور ہو گیا تھا اندرا گاندھی کے الفاظ سے جو سقوط مشرقی پاکستان کے وقت اس کی زبان سے نکلے ہیں. وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat. 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا. یہ تھا خوف. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ. اللہ نے تمہیں پناہ دی، پاکستان دیا، 2 ٹکڑے دیے، تم اس میں آؤ اور پناہ لو. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی. اور رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں طیبات کا رزق دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. اس کے علاوہ ایک بات سمجھ لیجئے، مسلمانوں کو ہندوؤں کے اس غلبے سے بچانے کے لیے ایک شرط لازم یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت کے جھنڈے تلے جمع ہوں، ورنہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں. کانگریس جیسی طاقت، بڑی منظم جماعت، سرمایہ اس کے پیچھے، تعلیم یافتہ لوگ اس کے پیچھے، انگریز کی سپورٹ اس کی، تو اس میں مسلمانوں کے لیے تو جب تک کہ وہ یکجان نہ ہو جائیں اور پوری ان کی قوت مسلم لیگ کے جھنڈے تلے نہ آ جائے، پاکستان کیسے بن جائے گا؟ اور یہ معلوم تھا کہ چاہے اصل تو محرک ہمارا یہی ہے کہ دباؤ سے بچ جائیں ہم، ان ہندوؤں کے دباؤ سے، ثقافتی، مذہبی، لسانی دباؤ سے، معاشی دباؤ سے بچ جائیں. لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے ایک نعرہ لگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ حضور کا قرض ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ایسا نہ کریں، وہی بات ہے جو اقبال نے کہی تھی 1930 کے خطبے میں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں انہیں ہٹا کر اصل تعلیم کا ایک نقشہ دکھا دے دنیا کو. ہندوستان نے تو دیکھی مغلوں کی حکومت، خلجیوں کی حکومت، افغانوں کی حکومت، لودھیوں کی حکومت، خلافت راشدہ تو نہیں دیکھی نا. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں وہ نظام قائم کرے. یہی قائد اعظم نے کہا تھا. پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اور پھر جو دعائیں مانگی گئی تھی، بہت سے جو میری عمر سے کم عمر کے لوگ ہیں انہیں تو بہرحال یاد نہیں ہو سکتا، لیکن میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بڑوں کو تو یاد ہے. ہم نے نعرے لگائے، دعائیں مانگی گڑ گڑا کر، اور وہ دعائیں یہ تھی کہ اے اللہ تو ہمیں یہ ملک دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں.
52 برس پاکستان کے ہو گئے، اس میں کتنا اسلام ہم نے نافذ کیا ہے؟ کہاں ہے وہ اصول حریت و اخوت و مساوات؟ وہی سودی نظام، وہی جاگیرداری نظام، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشتے دہ کانا خراب، انقلاب ہے انقلاب۔ یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا۔ سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے، اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائیوں سے وہ عیش کرتے۔ انقلاب انقلاب، لیکن وہ 52 برس ہو گئے، انقلاب تو نہیں آیا، وہی نظام۔ گویا کہ ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، اس بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ سورہ توبہ کی 3 آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا؟ بخلوا بہ، پھر انہوں نے بخل سے کام لیا، وتولوا، پھر موڑ لی، وہم موردون، اعراض کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اور نفاق وہ بیماری ہے، قرآن میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، وہی جو اشد العذاب یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اگر پورے دین پر کاربند نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آیت پڑھ لی، سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی۔ ان کے لیے اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ۔ اس نفاق کی 3 شکلیں ہیں۔ نفاق باہمی، وہ ایک قوم ایک نہیں رہی، اب ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، عصبیتیں، ایتھنک، لنگوسٹک، پروونشل، قوم کہاں ہے؟ تحلیل۔ نفاق باہمی، ایک نفاق کردار جو حضور نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اگر تینوں چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے۔